بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ الفرقان آیات 1 تا 20 لیے دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا الذی له ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سورہ الفرقان مکی سورہ ہے، سورہ یاسین کے بعد نازل ہوئی اور ترتیب تلاوت میں 25 اور ترتیب نزول میں اس کا نمبر 42 ہے۔ اس سورہ میں ان شبہات اور اعتراضات پر بات کی گئی ہے جو کفار مکہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ تعلیم پر کرتے تھے۔ ان میں سے ایک ایک اعتراض کا جچات اللہ جواب دیا گیا ہے، ساتھ ساتھ دعوت حق سے منہ موڑنے کے برے نتائج سے بھی انہیں آگاہ کیا گیا ہے۔ آخر میں سورہ مومنون کی طرح اہل ایمان کی اخلاقی خوبیوں کا ایک نقشہ کھینچ کر سامنے رکھ دیا گیا ہے کہ اس کسوٹی پر دیکھ لو کون کھرا ہے اور کون کھوٹا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان، الفرقان مصدر بھی ہے اور صیغہ صفت بھی ہے۔ اس سے مراد قرآن سے جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے، قرآن اس سے مراد ہے جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، یعنی فقدرہ تقدیرا کے معنی ہے پھر اس کی تقدیر مقرر کی، یا پھر ہر چیز کو ایک اندازہ خاص پر رکھا، یا ہر چیز کے لیے ٹھیک ٹھیک پیمانہ مقرر کیا۔ بہت ہی جامع الفاظ ہیں جو ہر قسم کے جعلی معبودوں پر حاوی ہیں، وہ بھی جن کو اللہ نے پیدا کیا اور انسان ان کو معبود مان بیٹھا، مثلا فرشتے، جن، انبیاء، اولیاء، سورج، چاند، ستارے، درخت، دریا، جانور وغیرہ۔ ان کو اللہ نے پیدا کیا اور انسان نے اپنا معبود مان لیا۔ اور وہ بھی جن کو انسان خود بناتا ہے اور خود ہی معبود بنا لیتا ہے، مثلا پتھر، لکڑی وغیرہ کے بنے ہوئے بت۔ اور دوسرے لکھوا لیتا ہے، نقل کراتا ہے، اس نے درخواست کی ہے کہ اس کے لیے لکھ دیا جائے، بس وہ لکھوائی جاتی ہے اس پر صبح و شام۔ فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تملا املاء مصدر سے ہے، یعنی پس وہ لکھوائی جاتی ہے اس پر صبح و شام۔ یہ وہی اعتراض ہے جو اس زمانے کے مشرکین قرآن مجید کے خلاف پیش کرتے ہیں۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عصر دشمنوں میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کیا کہ تم بچپن میں بخیر عرائب سے ملے تھے، اس وقت سارے مضامین تم نے اس سے سیکھ لیے تھے، اور نہ یہ کہ جوانی میں جب تجارتی سفروں میں تم باہر جایا کرتے تھے اس زمانے میں نصرانی راہبوں سے اور یہودی راہبوں سے بھی معلومات حاصل کی تھیں۔ اس لیے ان سارے سفروں کا حال ان کو خود معلوم تھا، کیونکہ یہ سفر اکیلے نہیں ہوتے تھے بلکہ ان کے اپنے قافلوں کے ساتھ ہوتے تھے۔
اس لیے وہ جانتے تھے اگر ہم اس طرح کے سیکھنے کو الزام لگائیں گے تو ہمارے اپنے ہی شہر کی سینکڑوں زبانیں ہم کو جھٹلا دیں گی، اور لوگ پوچھیں گے کہ اگر 12-13 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں سیکھ لی تھیں تو آخر کیا وجہ ہے کہ 40 برس تک اس کا یہ عام علم چھپا رہا؟ یہی وجہ ہے کہ کفار نے اتنے سفید جھوٹ کی جرت نہ کی اور اسے بعد کے زیادہ بے حیا لوگوں کے لیے چھوڑ دیا۔ مشرکین جو بات کہتے تھے وہ نبوت سے پہلے زمانے کے متعلق نہیں بلکہ دعوی نبوت کے زمانے کے متعلق تھی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ شخص ان پڑھ ہے، خود پڑھ کر نہیں معلومات حاصل کر نہیں سکتا، نئی معلومات حاصل نہیں کر سکتا، اس نے کچھ سیکھا نہ تھا، اب آخر یہ معلومات کہاں سے آ رہی ہیں؟ اس لیے لا محالہ اس کا سرچشمہ اگلے لوگوں کی کتابیں ہیں جن کے اقتباسات راتوں کو چپکے ترجمہ اور نقل کرائے جاتے ہیں، انہیں کسی سے پڑھوا کر سنتا ہے اور پھر انہیں یاد کر کے ہمیں دن کو سناتا ہے، جس کے معنی اظہار و غیظ کے ہیں، یعنی کہ گدھے کی آواز کو کہتے ہیں زفیر مصدر سے یہ زفیرن گدھے کی پہلی آواز کو کہتے ہیں، جبکہ شہیقن اس کی آخری آواز کو کہتے ہیں، جبکہ اس کو سینے کی طرف لوٹاتا ہے اس آواز کو۔ مقرنن کی جمع ہے، تقرینن اس کا مصدر ہے، وہ جکڑے ہوئے ہوں گے۔ صبور کے معنی موت اور ہلاکت کے ہیں، مگر تو نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہے، یعنی یہ کم ظرف اور کمینے لوگ تھے۔ آپ نے رزق دیا تھا کہ شکر کریں اور کھا پی کر نمک حرام ہو گئے، اور وہ سب نصیحتیں بلا بیٹھے جو تیرے بھیجے ہوئے انبیاء نے ان کو کی تھی۔ بورن واحد جمع مذکر اور مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہلاک ہونے والی قوم کو کہتے ہیں۔ تو یہ چند آیات سورہ فرقان کی ابتدائی آیات تھیں جن کا مختصر سا پیغام آپ کے سامنے رکھا، اور اسی کے پر اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔